السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 7 اقبال اور انسانیت اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو۔ پیارے بچوں، چینل پر آلریڈی کلاس 10 کا حصہ نثر مکمل طور پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سبسکرائب کریں چینل کو اور پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے وہ ساری ویڈیوز دیکھیں جن میں آپ کے جے کے بوس سلیبس کے اکارڈنگ ہم نے سارے لیسنز کے سوالات، جوابات، صنف کے نوٹ یا باقی جو بھی نوٹس ہیں اس کو مکمل طور پہ لیکچرز کی صورت میں آپ تک پہنچایا ہے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 اس لیسن کا کچھ یوں ہے: زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضرورت قرار دیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہوگا: شاعر مشرق علامہ اقبال نے صالح زندگی انسان کی زندگی کے لیے جس بات کو ضروری قرار دیا وہ تو ایک انسان خود اپنی خودی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر یہ فرماتے ہیں کہ یا انسان کو ایک تو اپنی خودی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے: خودی سے کیا مراد ہے؟ جواب: خودی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے وجود کو پہچانے، دوسروں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں سمجھے، اپنی تمام تر زندگی حق و صداقت، دیانتداری، ایمانداری و انصاف پر گزارے۔ خودی انانیت، غرور و گھمنڈ کا نام نہیں ہے، یہی اصل خودی کے معنی ہے۔ پیارے بچوں، خودی کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے وہ ہم ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔ خودی کا ایگزیکٹ میننگ ہے کہ ایک انسان صداقت، دیانتداری، ایمانداری اور انصاف پر اپنی زندگی گزارے، نہ کہ انانیت، غرور و گھمنڈ کا نام لے کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے۔ سوال نمبر 3: دنیا آج کس خطرے کی زد میں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا: آج کل کی دنیا حسد، تنگ نظری، فریب، ذات پات، نسلی تشدد، دہشت گردی، قوم پرستی، مذہب پرستی، فرقہ پرستی وغیرہ جیسے خطرناک، یہاں جیسے کا ورڈ جو ہے بڑے بچوں مس ہو گیا ہے، جیسے خطرناک تفرقات کی زد میں ہے، یعنی کہ ایسے جو فرق ہیں وہ سوسائٹی کے اندر اب بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ سوال نمبر 4: اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہوگا: علامہ اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو یہ ہیں کہ عالمی دنیا میں ہر سو انسانیت کا بول بالا ہو، انسان ایک دوسرے کو انسان سمجھے نہ کہ حیوان، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو بانٹے۔ وہ چاہتے تھے ہر انسان کا دل و دماغ تعصب، ذات پات، رنگ و نسل سے صاف و پاک ہو۔ سوال نمبر 5 ہے: انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے، یعنی کہ انسان اور انسان کی کامیابی کے لیے اقبال کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہوگا: علامہ کا پیغام انسانیت کے لیے یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہر سو ہر طرف ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ تعصب، ذات پات، رنگ و نسل، مشرق و مغرب، گورے و کالے وغیرہ بڑے تفرقات کی تمیزوں سے خالی ہو، تب جا کے صحیح معنوں میں انسانیت کی جیت و خدمت ہو سکے گی۔ تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر 5 مکمل۔ سوال نمبر 6: اس مکالمے کا خلاصہ جو ہے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں، اس مکالمے کا خلاصہ لکھنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ آپ بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں سمیٹ نہیں سکتے۔ ہم نے اپنی اور سے مکمل طور پر کوشش کری ہے کہ آپ کے لیے ہم ایک بہترین خلاصہ جو ہے وہ لکھ سکیں۔ خواجہ غلام السعدین کا یہ مقالہ بعنوان اقبال اور انسانیت ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نثر میں شامل ہے۔ اس مکالمہ میں خواجہ غلام السعدین نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کو روشن کیا ہے جس میں وہ چاہتے تھے کہ ہر طرف انسانیت کا بول بالا ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اپنی مثنوی اسرار خودی میں لکھتے ہیں: میری مثنوی لکھنے کا مقصد اسلام کی وکالت کرنا نہیں ہے، میں اصل میں ایک بہتر انسانی سماج کی بقا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے تھے ان کی نظر میں ایک بہترین انسانی سماج کی بقا رکھی جا سکے۔ اقبال نے اپنے کلام میں بار بار ایک ہونے کی، جیسے ہم کہیں گے اقبال نے اپنے کلام میں ایک دل ہو کے رہنے کے لیے لوگوں کے لیے بڑا ہی منت و سماج لوگوں سے کی، ایک ایسے دل و دماغ والے انسان کی تصویر کھینچی ہے جو انسان و وحدت کی حقیقت کو سمجھتا ہے، انسان کی پراپرٹیز کو سمجھتا ہے، اس کی کوالٹیز کو سمجھتا ہے۔
اقبال نے سائنس کی اہمیت کو بھی مانا مگر اس کے نقصانات بھی بتائے، اس کو مانا بھی لیکن اس کے نقصانات بھی دنیا کو سمجھائے کہ اس سائنس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان اپنے وجود کو پہچانے، دوسروں کے تئیں ذمہ داریاں سمجھے، اپنے تمام تر زندگی حق و صداقت، دیانتداری، ایمانداری اور انصاف کے ساتھ گزارے، یہی اصل خودی ہے۔ علامہ اقبال نے صالح انسان کی زندگی کے لیے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے وہ اپنی خودی کے ساتھ دوسروں کی خودی کا احترام کرے، اور جس انسان میں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اس انسان میں خودی، صداقت، دیانتداری اور جرات کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اقبال کا یہ پیغام نہ نیا ہے نہ ہی انوکھا، یہ باتیں پہلے دانشوروں نے بھی دہرائی ہیں۔ الغرض اقبال کا پیغام آفاقی ہے اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اقبال جیسی شخصیت روز پیدا نہیں ہوتی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا یہ سوال نمبر 6 مکمل۔ سوال نمبر 7 ہے، جملوں میں استعمال کیجئے خیال، تلاش کرنا، ٹھیس اور خامی۔ ہمیں اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے، تو یہ پہلا ورڈ جو ہے آپ کا، اس کے اوپر ہم نے یہ جملہ بنایا ہے، تلاش کرنا۔ ہمیں کرونا وائرس کی دوا کی تلاش کرنی چاہیے۔ ٹھیس پہنچانا، ٹھیس، ہمیں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ خامی، ہمارے ہر حال میں اللہ ہی حامی و مددگار ہے۔ خامی کا ایک اور میننگ بھی ہے جس میں ہم کسی کو نقص نکالتے ہیں یا خامی نکالتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل اقتباس کو سیاق و سباق کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ کے پاس جو یہ لکھا ہوا ہے، جو حوالہ ہے، جو یہ اقتباس ہے، وہ کچھ یوں ہے: اپنے دل و دماغ کے دروازے کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی خس کے جالے صاف ہو جائے، تاکہ انسان کو اور اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند غنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندوں نے انسان کو جو بے انداز قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے، تحلیق کی جدوجہد کے لیے، زندگی کی گود و فراغت اور خوشحالی و اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہی اقبال کی شاعری کا مرکزی پیغام ہے۔ تو جواب اس کا یوں ہوگا، یہ اقتباس غلام السرین کے مقالے اقبال اور انسانیت سے نکالا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہم تھوڑا جلدی کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو، آپ لوگ تنگ نہ ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ ویڈیو کو روک کے بآسانی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اپنی کاپی بنا سکتے ہیں۔ یہ اقتباس غلام السرین کے مقالے اقبال اور انسانیت سے نکالا گیا ہے، جو ہماری درسی کتاب بہارستان اردو میں اردو کی درسی کتاب جو ہے اس کے حصہ نثر میں شامل ہے۔ اس درج ذیل اقتباس میں اقبال کے پیغام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بستی کو تعصب، تنگ نظری یعنی ہر برائی سے پاک کرے، تب جا کے ایک انسان کو دوسرے انسان اس کی اصلی شکل و صورت میں نظر آئے گا، اور دنیا میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے گی، نفرتیں مٹ جائیں گی، ایک انسان دوسرے انسان کا دکھ سکھ کا ساتھی بن جائے گا۔ جب سائنس کی ایجادات انسان کی بربادی کے بجائے اس کی بھلائی و خوشحالی کے طور پر کام آئے گی، اور اس طرح انسان کی اپنی ساری زندگی امن و سکون اور آرام کے ساتھ گزر جائے گی۔ آئی بات سمجھ؟ یہی ایک ریزن ہے جس میں یہ ساری ایک انسان کی زندگی جو ہے بے شک امن و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے، اگر ہم صرف اپنے آپ پہ دھیان دیں، اپنے کریکٹر پہ دھیان دیں، خود صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، جواب تلاش کیجئے، صحیح جواب تلاش کیجئے۔ آندھی میں چراغ کے مصنف کا نام ڈاکٹر اقبال، سردین احمد خان، خواجہ غلام السرین۔ تو جواب آپ کی بک میں مینشن بھی ہے اور یہ ہے خواجہ غلام السرین۔ کہکشاں سے مراد ستاروں کا جھرمٹ، سیاروں کا مجمع، چاند کا چکر، تو اس کا جواب ہے ستاروں کا جھرمٹ۔ سوال اس کا پارٹ 3، مولانا حالی جدید تعلیم کے مخالف تھے، جدید تعلیم کے حامی تھے، جدید تعلیم سے بیزار تھے، تو جواب جدید تعلیم کے حامی تھے۔ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، اشعار کا ہونا ضروری ہے، پلاٹ نہیں ہوتا، تو جواب ایک یا ایک سے زیادہ کردار جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ 5واں، باغ و بخار ایک کہانی ہے، ڈرامہ ہے، داستان ہے، تو جواب اس کا ہوگا داستان۔ ہم آلریڈی اس کے بارے میں پہلے لیسن میں ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 6، خوشامد ایک افسانہ مقالہ انشائیہ ہے، تو جواب خوشامد ایک انشائیہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے سوال 6 آپ کی جو درسی کے نصاب میں جو شامل ہے، ایکسٹریکٹ 6 کوسچنس ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 2 مضمون لکھیے، اس میں سائنس کے فائدے اور سائنس کے نقصانات، تو ملا کے یہ ایک مکمل مضمون بن جائے گا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو شارٹ اسکرپٹ میں آپ تک پہنچا سکیں۔ آج کل کا دور سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان کے ابتدائی دور سے
آگ جلانا، پہیے کی ایجاد، گیہوں کا دانے سے، زراعت وغیرہ سے اپنی ترقی کی شروعات کی۔ جواب تک نہ رکنے نہ تھمنے کا کہیں نام لیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، انسان کی زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دور سے شروع ہوئی۔ انسان کی جو ابتدائی دور نے پہلے آگ جلانا سیکھا، پھر پہیے کی ایجاد کی، پھر گیہوں کا دانے سے زراعت، ہمارا جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے وہ شروع ہوا، اور اس طرح سے انسان کی زندگی کی ایک ترقی یافتہ زندگی کی شروعات ہوئی، جو اب تک نہ رکنے نہ تھمنے کا کہیں نام لیتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ایک انسان خوابوں خیالوں کی دنیا میں مخوض رہتا تھا۔ جو پچھلے لوگوں کے خیالوں میں جو بات تھی وہ اب حقیقت بن گئی۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ نے انسان کی تو زندگی ہی بدل دی۔ آج کے دور کے انسان کے لیے انٹرنیٹ کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ہے۔ یا تو میں سمپل ورڈز میں کہوں کہ یہ جو ویڈیو لیکچر آپ تک پہنچ رہا ہے یہ بھی تو اسی وجہ سے پہنچ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، بلکہ یہاں تک ناممکن سی بن گئی ہے۔ آئے روز سائنس کی بدولت انسان کے ذریعے ایسی ایجاداتیں دریافت وجود میں آتی رہتی ہیں جن سے ایک انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کی دنیا سائنس کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ دنیا کی پل پل کی خبروں و واقعات سے ایک انسان لمحہ بھر میں آگاہی حاصل کر پاتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ اب یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اگر ایک انسان یہ بتا دے کہ دنیا میں اس کام کے لیے کوئی مشین، اوزار یا کوئی اپلائنسز نہیں بنی ہے تو ایسا انسان کو انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں سائنس کے نقصانات۔ تو یوں تو خالق ارض و سما نے اس کائنات کو کس مقصد کے تحت تخلیق کیا ہوگا، یہ انسان کے لیے صیغہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا ہوگا، مگر جوں جوں ان رازوں سے پردے اٹھتے گئے انسان کی عقل و وہم دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ رب العالمین نے ہر چیز کے دو چیزیں بنائی ہیں تاکہ ایک انسان کی زندگی امن و سکون سے بسر ہو جائے۔ مثلا زمین، آسمان، چاند، سورج، رات و دن، مغرب و مشرق، شمال و جنوب، دائیں بائیں، سچ جھوٹ وغیرہ۔ اس طرح جہاں سائنس سے بے شمار انگنت فائدے و برکتیں حاصل ہوئیں، وہیں اس کائنات کو بے پناہ نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ آج سائنس کی ایجاد کے بدولت سے کرۂ ارض کو کئی طرح کے خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ 2 ایٹم بم جو یکے بعد دیگرے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو ڈالے گئے، ان کی تباہ کاریوں سے انسانی زندگی سنتے اور پڑھتے ہی لرز جاتی ہے۔ پولیتھین کے بے شمار استعمال نے عالمی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں، پولیتھین کا استعمال بہت ہی ایفیکٹو ہے، چاہے وہ انوائرمنٹل پولوشن ہو یا ایئر پولوشن ہو، ہر چیز کے لیے بڑا ہی زبردست ایفیکٹو ہے پولیتھین کا استعمال کرنا۔ کل تک جن ندی نالوں کا پانی کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا تھا وہ پولیتھین کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے زہریلا بن گیا ہے۔ ٹیلی ویژن، موبائل و انٹرنیٹ کے استعمال نے جدید دور کے انسان کو فحش گوئی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب ہر انسان دوسرے انسان سے روٹھا سا نظر آتا ہے۔ کسی میں کسی کے لیے نہ شفقت ہے نہ محبت رہی، نہ ہمدردی کا عنصر نظر آتا ہے۔ الغرض جہاں سائنس نے انسانی زندگی کو آسان سے آسان تر بنا دیا، وہیں عالمی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب دنیا کے کئی ممالک کو ٹیکنالوجی یہاں تک حاصل ہوئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس دنیا کو چند لمحات میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے بچوں حصہ گرامر، اور حصہ گرامر میں ہم تھوڑا سا آپ کو الگ سے ہٹ کے پڑھانے والے ہیں ویسے بھی، لیکن تھوڑا سا آپ کے ایگزام کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اس میں تصغیر وہ اسم ہے جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں۔ مثلا دیگچا ہوتا ہے، پیالہ اس کا الٹا جو ہوتا ہے پیالی، نالی، نالا، ٹھیک ہے، مطلب چھوٹائی پائے جائے۔ جیسے اس نے تینوں ورڈ جو استعمال کرے ہیں وہ ہیں دیگچا، پیالی اور نالی۔ اس میں تصغیر بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ کبھی کسی لفظ کے آخر میں یا تو آپ یہ الف یا لگاؤ گے، یا چھوٹی آ کا استعمال کرو گے، یا لام چھوٹی لی کا استعمال کرو گے جیسے پیالی، یا تو آپ لاڈلا، ٹھیک ہے، اڑا کا استعمال کرتے ہوئے اڑی، یا توا کا استعمال بھی ہوتا ہے، چی ٹا کیف بڑھا دیتے ہیں جیسے پہاڑ سے پہاڑی، پہاڑ بڑا پہاڑی چھوٹی، بہن سے بہنا، پاگل سے پگلا وغیرہ۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا ہے مثالیں دے کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ پہاڑ سے کیا ہوگا پھر؟ پہاڑی، بہن سے بہنا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ یہ تو آپ کے بک میں ٹیبل کی صورت میں ہے لیکن میں آپ کو یہاں سے الگ طریقے سے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تھال سے تھالی، ڈبہ سے ڈھبا، ڈال ڈھالی، ڈبہ سے ڈبی آئے گی پیارے بچوں، یہ یہاں مس پرنٹ ہے، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ڈبی، ٹھیک ہے بچوں، تو یہ جو ہے اس کا ڈبہ سے یہ والی کا جو ہے ڈبی آئے گی۔ ڈال، ڈالی، انٹی، انٹیا، نگر، نگری، بچھو، بچھوا۔ اس کے بعد ہے اردو میں فارسی اس میں تصغیر بھی مستحل ہیں جن کے آخر میں یچا، چا، یزا اور دک کی علامت موجود ہوتی ہے، جیسے مثلا صندوق چا، بغیچہ، مردک، پسر،
ٹھیک ہے، تو یہ ہیں چھوٹا سیگا جس میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کے حروف۔ مثال کتاب کے سامنے ہم چا لگائیں گے تو کتاب چا، ڈولچی، صندوق چا، دم سے دمچی، تاک سے تاکچا، بکچا سے بکچی، دیگ سے دیگچا یا دیگچی بھی آ سکتے ہیں، تو دونوں میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ جملہ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ اس کے بعد ہمیں جملے کے بارے میں بتایا گیا ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرکب جسے کہنے والے کا مطلب سینٹینس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، وچ میکس اے کمپلیٹ سینس، یعنی کہ جس کا معنی جو ہے اردو کے لحاظ سے سننے والے کی سمجھ میں وہ بات مکمل طور پر آ جائے تو اس مکمل بات کو ہم ایک سینٹینس کہتے ہیں۔ جیسے الطاف آیا، یعنی کہ کوئی الطاف آدمی ہے وہ ہمارے گھر آ رہا ہے یا آپ کے گھر آ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر کس کے گھر جا رہا ہے، بٹ الطاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الطاف آیا۔ مسند کے لحاظ سے جو ہے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمی کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، جیسے احمد بیمار ہے، راشد ڈاکٹر ہے، تو راشد یہاں ہے ڈاکٹر، راشد بھی اسم ہے اور ڈاکٹر بھی اسم ہے، جیسے احمد اور بیمار، بیماری بھی اسم ہے، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ سوال نمبر 2، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ اور مسند فعل ہو، جیسے بشیر کھیلتا ہے، احمد ہنستا ہے وغیرہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مسند اور مسند فعل جو ہے بشیر کھیلتا ہے، احمد ہنستا ہے، مسند جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں فعل ہوں۔ آئی بات سمجھ؟ یہ ہے بشیر کھیلتا ہے، احمد ہنستا ہے، تو یہ دونوں فعل ہیں۔ یہ اقسام ہیں جن کے اپنے اپنے نام ہیں۔ معنوں کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ تو جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے جو آپ کی بک میں شامل ہے، میں نے تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں اس لیے سمجھایا تاکہ آپ کو یہ ایگزیکٹ سمجھ آ جائے۔ وہ جملہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، تعجب، انبساط، تمنا وغیرہ پائی جائے، جیسے نماز پڑھ، جھوٹ نہ بول، آپ کا کیا نام ہے، استفہام یا سوال، کاش کرونا وائرس کا علاج نکلتا، تو یہ تمنا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ وغیرہ جو ہے اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ تو جملہ 2 جو ہے جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور بولنے والے کے لیے سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جملہ اسمیہ کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، مثلا شبیر چالاک ہے وغیرہ۔ اس میں مثال میں شبیر اسم مسند الیہ ہے جبکہ چالاک اسم صفت ہے، صفت مسند ہے ایکچولی۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء اسم یا مبتدا، متعلق فعل، 3 خبر اور 4 فعل ناقص وغیرہ، مثلا مشتاق بیمار ہے، مشتاق اسم یا مبتدا ہے، بیمار خبر ہے، اور ہے جو ہے یہاں فاعل نقص جو ہے کہلاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جملہ فعلیہ بھی آپ کے سامنے ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق فاعل، علامت فاعل، علامت مفعول وغیرہ۔ مثلا بشیر دوڑتا ہے، بشیر اس میں فاعل ہے، دوڑتا فاعل ہے جو ہے فاعل ناقص ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ گرامر کے پورشن میں ویسے بھی ہم اس کو الگ ایک طریقے سے پڑھیں گے۔ تو جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہا جاتا ہے اور مسند میں فاعل اور مفعول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ترکیب نحوی جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں 5 مارکس کا ایک کوشچن ترکیب نحوی پہ آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ویسے بھی گرامر پورشن آپ کو ایگزام سے پہلے ہی الگ سے اپلوڈ کر کے پہنچا دیا جائے گا۔ سوال نمبر 9 اور آخری سوال ہے، نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ الگ الگ کریں۔ مقصود دوڑتا ہے، حمید نادان ہے، محبوب نے گانا گایا، خورشید چالاک ہے، اشرف کھیلتا ہے، رمیش نے پانی پیا، کوا جو ہے وہ کالا ہے۔ تو جواب اسمیہ جملہ جو ہے حمید نادان ہے، خورشید چالاک ہے، کوا کالا ہے جملہ فعلیہ ہے، محبوب نے گانا گایا، اشرف کھیلتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ جملہ جو ہے یہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ، خورشید چالاک ہے، کوا کالا ہے، یہ سب آئیں گے جملہ اسمیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد محبوب نے گانا گایا، اشرف کھیلتا ہے، رمیش نے پانی پیا، تو یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہاں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، ویڈیو لمبی نہ ہو، تو اس کو لیتے ہیں آپ سے وداع اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔